72-74 سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، میرا چیئرمین ہے، یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے، یہ میری عزت ہے، میرے گھر کے معاملے میں جانوں۔ ایوان جیسا بھی ہے، جسے بھی لوگ بیٹھے ہوں، سٹرینجر ہی صحیح، بٹ ایوان ہے۔ کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی، یہ سپریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں جلیل خان کلاچی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج بجٹ اجلاس کے دوران جو کچھ خواجہ آصف کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں آج ٹویٹر کے اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ خواجہ آصف نہ صحیح بلکہ مندر کا گھنٹہ ہی صحیح، جو آتا ہے بجا کر چلا جاتا ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، آج پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ واک آؤٹ کس وجہ سے کیا، یہ آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جو ہی انہوں نے واک آؤٹ کیا تو خواجہ آصف صاحب نے فلور مانگ لیا ڈپٹی اسپیکر سے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ واک آؤٹ کر چکے ہیں، اب میں اکیلا ہوں تو کل جو مستی خیل نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا جواب بھی دوں گا، اس کے علاوہ تابڑ توڑ حملے بھی ہوں گے اور سب کچھ ہوگا، انہیں اکیلا میدان ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ واپس آ گئے اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ خواجہ صاحب کو تقریر شروع ہی نہیں کرنے دی گئی۔ خواجہ صاحب کافی دیر تک کھڑے رہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایون کہ وہ وفاقی وزیر قانون سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ نعرے لگا رہے تھے اپوزیشن، وی وانٹ پیس، ہم امن چاہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پھر وفاقی وزیر قانون نے ان کو بتایا۔ اچھا، اس کے ساتھ وفاقی وزیر قانون نے ایک قانونی مشورہ بھی خواجہ صاحب کو دیا اور یہ کہا کہ خواجہ صاحب تل کے رکھو اور مائک ان کو نہ دینا۔ یعنی یہ ایک قانونی مشورہ، آپ کو انورٹڈ کاماز کے اندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ تنقید کرتی ہے، حکومت دفاع کرتی ہے، حکومت وضاحت دیتی ہے، حکومت بتاتی ہے، حکومت کا کام یہی ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ اور ہو رہا تھا، خواجہ صاحب تن کے رکھو۔ اور خواجہ صاحب نے بہت کچھ کیا، لیکن وہاں سے جو کچھ کیا گیا خواجہ صاحب کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اصل میں جو واک آؤٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ ایپیکس کمیٹی کی منظوری کی وجہ سے، وزیر اعظم کی منظوری کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر ایک عزم استحکام کے نام سے ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ٹویٹر کے اوپر ایک صارف نے لکھا ہوا تھا کہ پہلے استحکام پارٹی تھی، وہ ناکام ہوئی، تو استحکام نام سے بڑی دلچسپی ہے ان کو، تو اسی وجہ سے اب عزم استحکام کے نام سے ایک نیا جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے، اب اس کو کامیاب کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا ایک واضح موقف یہ ہے اور ان کا ایک جائز مطالبہ ہے میرے خیال میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 99% عوام کی نمائندگی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کرتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو ان دونوں جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بات کی گئی، یعنی کسی کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یعنی عوام کی مرضی کے بغیر، یعنی جس صوبے کے اندر آپریشن کیا جا رہا ہے اس صوبے کی عوام یہ کہتی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کہہ لیجئے کہ وہ جنگ کے خلاف جا رہے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن آپ کوئی دوسری قوت اس کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر نہ صرف تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک پیج پر ہیں، بلکہ جماعت اسلامی بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج سینٹر مشتاق نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ڈالری جنگ نامنظور۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن عزم استحکام نہیں ہے بلکہ یہ عدم استحکام ہے اور اس کا نتیجہ بہت غلط ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ جنگ ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے جنگیں بھگتی ہیں مختلف لوگوں کی وجہ سے، مختلف ممالک کی وجہ سے، ڈالرز کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر خود عمران خان کے الفاظ ہیں کہ ہم نے 70,000 جانیں قربان کی ہیں۔ جنگ کسی اور کی تھی، ہم خواہ اس کو اپنے ملک کے اندر لے کر آئے، ایک مرتبہ وہی صورتحال وہ بن رہی ہے۔ لیکن آج بھرپور احتجاج کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خواجہ صرف اس کا جواب دیتے کہ عزم استحکام، کیونکہ وزیر دفاع ہیں، ان کا کام تھا وہ جواب دیتے کہ ہم کیوں شروع کر رہے ہیں، ہم نے جو گزشتہ آپریشن کیے ہیں ان کے کیا فوائد ہمیں ملے ہیں، اس آپریشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کیوں کر رہے ہیں، شواہد کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں، ہم نے مشاورت کہاں سے کی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وضاحت دی جاتی تاکہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کے اوپر بحث کی جاتی، منظوری ہوتی، اور اس کے بعد پھر ایک لیگل پروسیس سے اگر آپریشن کرنا ہوتا یا اس کی ضرورت ہوتی تو وہ کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔
آج برسٹر گوہر نے واضح الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، عمر ایوب صاحب نے، اسد کیسر نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں جنگ میں نہ دھکیلا جائے۔ یعنی بھرپور شہریار افریدی نے بڑے سخت قسم کی تقریر کی ہے، سبھی نے آج بڑے زبردست قسم کی تقاریر کی ہیں اور واضح الفاظ میں عزم استحکام کو رد کیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو پھر پہلے بریفنگ دی جائے، یعنی ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر پروسیس شروع کریں۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف صاحب آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیشن کے دوران ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ کو یہ خبر دے دوں انہوں نے اس بجٹ پورے سیشن کے لیے چھٹی مانگ لی ہے اور ان کی چھٹی بھی منظور ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ بجٹ سیشن کے دوران آتے تو پھر جو وزیر خزانہ صاحب ہیں اگر ان کا بجٹ وہ مان لیتے تو پھر ظاہر سی بات ہے امپریشن کچھ اور جاتا، اگر اس کے اوپر تقریر نہ کرتے، بات چیت نہ کرتے، پھر بھی آپریشن کچھ اور جاتا۔ حمزہ شہباز کی بھی چھٹی ان کی بھی منظور ہو گئی ہے۔ تو اب اس پورے بجٹ سیشن کے دوران حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی جو اب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اس کے تجربے سے کچھ سیکھتے، ان سے کچھ ایڈوائس لیتے۔ بجٹ ہو رہا ہے پاکستان کی کے لیے معیشت کا ایک وہ ایک روڈ میپ طے ہو رہا ہے، تو ایک ایکسپیرینس یافتہ بندہ اگر آپ کے پاس ہے تو کم از کم اس کو بٹھا تو لیتے نا، لیکن آپ نہیں بٹھا سکے کیونکہ آپ کی مرضی کا بجٹ نہیں ہے، بجٹ کسی اور کی مرضی کا ہے، آپ نے خواہ اس میں بیٹھنا ہے، تو نواز شریف صاحب اس میں نہیں بیٹھے، باقی جو ہیں وہ سارے بیٹھیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب کا استعفیٰ، شاندانہ گلزار صاحبہ کا استعفیٰ، علی محمد خان اور باقی لوگوں کا۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہریار افریدی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کچھ اور نام بھی لیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علی محمد خان، شبیر قریشی، محبوب سلطان، جنید اکبر، عامر ڈوگر، شاندانہ گلزار، اسد کیسر اور اس کے ساتھ کچھ اور نام بھی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ان کے ساتھ یہی رویہ برتا گیا تو پھر میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے۔ اب اس کے اوپر دو تجزیہ کار ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو بلاک ہیں۔ ایک ایون کہ آج شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ باجوائی مافیا جو ہے وہ پارٹی کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے، یعنی عمر ایوب صاحب ہو گئے، رؤف حسن صاحب ہو گئے، حامد خان صاحب ہوں گے۔ ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے صدیق جان صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جب بھی جیل سے باہر آئیں گے وہ عمر ایوب، حامد خان اور رؤف حسن اور باقی کچھ لوگ ہیں جن کو وہ سب سے پہلے فارغ کریں گے۔ تو شیر افضل مروت انہی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ باجوائی مافیا ہے اور یہ کچھ اور لوگوں کی باتوں کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے عنقریب، کیونکہ جب بھی شہریار افریدی نے پارلیمنٹ فلور کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ میری ہو سکتا ہے آخری تقریر ہو، تو اس کے بعد پھر شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے پھر میں بھی استعفیٰ دے دوں گی۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ ہم بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک باجوائی مافیا ہے اور ایک حقیقی کارکن ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جو زیادہ تر پٹھان ہیں۔ اب اس معاملے سے بھی ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اب 25 کو یا 25 کو خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، ملاقات کے بعد پھر جو فردر فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ اگلے دو خبریں انتہائی اہم ہیں اور چھوٹی سی خبریں ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ اوپر وائرل ہے اور پولیس اہلکار کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ڈی پی او قصور نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے کیونکہ یہ قصور کا معاملہ ہے اور تھانہ اعلی آباد کی حدود کے اندر یہ تشدد کیا گیا ہے، اور ایک پولیس اہلکار نعیم جس کا بتایا جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرائیویٹ بندہ ہے اور اس کو پرائیویٹ بندہ کہہ کر معاملے کے اوپر مٹی پاؤ جو ہے وہ مہم ابھی شروع ہو چکی ہے، یعنی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آئی جی صاحب جو ہیں وہ عثمان عمر صاحب ہیں، وہ اس قسم کے معاملات ہمیشہ وہ دبا ہی دیتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر 3 چوروں کو پولیس نے ہلاک کیا ہے، جو مری سے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مری سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کو پولیس مقابلے کے اندر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی اس کے حقائق مجھے نہیں پتا کہ کیسے ان کو مارا گیا، کیا حساب کتاب ہوا، لیکن سوال یہاں سادہ سے یہ ہے کہ آپ آپریشن خیبر پختونخوا کے اندر کرنے جا رہے ہیں، آپ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر یہ صورتحال ہے بقول آپ کے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔